حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ حکمران ہیں، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، لیکن اس سے پہلے اس معاملے کو حل کر دیا کہ اللہ نے جو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اس کی تمنا نہ کرو، یعنی حسد نہ کرو، باقی یہ ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ تو مردوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ ہے کہ اسلام نے معاشی کفالت کی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ نیک عورتوں کی دو خصوصیات یہاں پہ بیان کی گئیں۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں اپنے شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں، اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہروں کی عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، دو چیزوں کی، اپنے عزت کی بھی اور حقوق کی بھی، شوہر کے حقوق کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا الحمدللہ۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ۔ مرد اور عورت کے تعلق میں جہاں کہیں ایسی فضا پیدا ہو جائے، ایسی انبن کہ جس میں معاملے کے سلجھنے کے چانسز کم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بتائی ہے کہ اب آپ اپنی گھریلو زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرو گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو، یعنی بیڈ شیئر نہ کرو، اور ان کو مارو۔ چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ یہاں پر رب العزت نے ایسی خواتین کے بارے میں جو سرکش ہو جائیں، کسی طرح سے مطیع ہونے کے لیے تیار نہ ہو، کمپرومائز کرنے کے لیے، محبت سے رہنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پہلا کام یہ کریں کہ انہیں سمجھائیں، پھر ان کو ہلکا سا زیادہ شعور دلانے کے لیے بیڈ شیئر نہ کریں، اور اگر کسی قیمت پر وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو تیسرے درجے میں مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم پر نشان پڑے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عورت کو کیسے ماریں، کہ آپ کہتے ہو کہ ایسی مار نہ ماریں جس کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی نشان پڑے، نہ چہرے پہ ماریں نہ بدن پر ماریں، کس طرح سے ماریں؟ انہوں نے کہا پیلو کی شاخ سے، مسواک کی شاخ نہیں ہوتی، ایسی شاخ سے کوئی مارنا چاہے تو غصہ اور زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ غصے میں تو انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کو تھوڑا سا سمجھا دے، چاہے گفتگو سے، چاہے جسمانی طور پر اذیت دے کے، یا مینٹل ٹارچر کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اجازت جو دی تو اسی وجہ سے کہ کسی بھی طرح سے معاملے کو سدھار لیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ عورت کی سرکشی سے کیا مراد ہے، اور اس سرکشی میں نصیحت سے کیا مراد ہے۔ عورت کی سرکشی سے مراد یہ ہے کہ عورت شوہر کی بات کو اپنے لیے توہین سمجھے، کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے وہ سمجھے، ہر بات پہ وہ یہ سمجھے کہ میری انسلٹ ہے، اپنے مقام کے خلاف سمجھے، کج بحثی کرے، خندہ پیشانی سے پیش نہ آئے، بدخلقی سے پیش آئے۔ یہ ساری باتیں ہٹ دھرمی میں، ضد میں آتی ہیں، یہ باتیں نشوز کے معنی میں داخل ہیں۔ تو وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو انہیں سمجھاؤ، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، نصیحت کرو ایسے کلام سے جو سخت دل کو پگھلا دے اور سخت طبیعت کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ تو ایسی نصیحت جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ حسن معاملہ سے رہنا ہے،
اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو، یہ دوسری دوا ہے جب واعظ و نصیحت اثر نہ کرے۔ اور پھر اسی طرح سے وَضْرِبُوهُنَّ، اور پھر ان کو مارو، یہ ذلت، توہین اور حقارت کے لیے نہیں ہے جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، نہ ہی اس مقصد کے لیے کہ عورت کے غصے کو اور بڑھا دیا جائے اور وہ طلاق جو کل ہونی ہے وہ آج ہی واقع ہو جائے۔ یہ بیماری کے علاج کے لیے، جیسے بیماری کے علاج کے لیے کبھی کڑوی دوا بھی دی جاتی ہے اور کبھی آپریشن بھی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے اگر اسے چھوڑ دو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ سیدنا عمر نے کہا کہ عورتیں تو مردوں پر جری ہو گئیں، آپ انہیں مارنے کی اجازت دیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے پاس آئیں اور مردوں کے خلاف شکایت کی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی ازواج کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آتی ہیں، جو لوگ تم میں سے مارتے ہیں وہ اچھا کام نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت، کبھی کسی خادم کو نہیں مارا۔ یہ روایت ابو داؤد کی 4786 نمبر پر ہے۔ خاص بات ہے اس آیت میں کہ اگر عورت اصلاح کرے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی جان بوجھ کر مار پیٹ کا ماحول پیدا نہ کرو، طلاق نہ دو۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں، نفرت حد سے بڑھ جائے، نکاح کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ خاندانی پنچایت بٹھائی جائے، جس میں مرد کی مرضی کا ایک ثالث مقرر ہو اور ایک ثالث عورت کی مرضی کا، لیکن دونوں کا مقصد یہ ہو کہ باہمی صلح کروا دیں۔ وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں، پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا اور فخر کرنے والا۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا قرآن حکیم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا اس سے مراد توحید ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، یعنی اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو، چاہے کوئی مادی چیز ہو یا غیر مادی چیز ہو، کسی کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ یہ فرائض میں داخل ہے اور ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جو دین کے بنیادی ارکان سمجھے جاتے ہیں۔ تو حسن سلوک اقوال میں بھی ہو، افعال میں بھی، اعمال میں بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ اقوال میں حسن سلوک کیا ہے کہ ان کو جھڑکو نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کریں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کو کریم بات کہو، یعنی یہ تمہارے عزت کا مقام ہے، یہاں پر بات بھی سنبھل کر کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے افعال کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کے لیے ہر طرح کے طریقے اختیار کیے جائیں، ان کی خدمت بھی، ان کے ساتھ شیئر کرنا بھی، اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بھی۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن حکیم میں 11 جگہ پر رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ آیت تمام رشتہ داروں کو شامل ہے، خواہ دور کے ہوں یا قریب کے۔ ان کے ساتھ قول و فعل سے حسن سلوک کرنا ہے، قطع رحمی نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اور آپ نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے. یعنی اگر رشتہ دار غریب ہو، مسکین ہو، تو اس پر صدقہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی. اور اسی طرح سے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی. وہ چھوٹے بچے جن کے والد کا سایہ ان سے اٹھ گیا ہو، تمام مسلمانوں پر ان کا حق ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، ان کی کفالت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی دلجوئی کریں، انہیں ادب سکھائیں اور ان کی بہترین تربیت کریں. پوری سوسائٹی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عائد کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. یعنی ہمارے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا. اور مسکین وہ لوگ ہیں جنہیں حاجت نے، ضرورت نے عاجز کر دیا ہو، تو جن کے پاس اتنی ضروریات زندگی نہ ہوں کہ وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا ہے کہ انہیں ضروریات زندگی مہیا کریں. ہماری سوسائٹی میں عجیب طرفہ تماشا ہے کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں ان کی جانب وہ لوگ نہیں جانے دیتے جو ہر گھر میں، ہر دروازے پر اور ہر علاقے میں، ہر شاپنگ مال میں، ہر سوشل پلیس پہ باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لوگ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا دیتے ہیں. اب دیکھیں ہر ایک نے جو صدقہ کرنا ہے وہ لمیٹڈ ہے. جب آپ لپٹ کر مانگنے والوں کو سب کچھ دے دیں گے تو ان لوگوں تک صدقہ کیسے پہنچے گا جو سفید پوش ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں لیکن جن کی ضروریات بہت زیادہ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے آ گیا، اللہ نے تو ان سوال کرنے والوں کو واپس پلٹانے سے روکا ہے، ڈانٹنے سے روکا ہے. ڈانٹو نہیں، لیکن سائل کو اچھے طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے. اور صدقہ ان تک پہنچائیں جو لپٹ کر نہیں مانگتے، جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، جو خوددار ہیں، جو لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے. اور پروفیشنلز کو صدقہ دینے والے لوگ خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں، کیونکہ وہ ان کو صدقہ دے کے فقیری رواج دیتے ہیں اور پورے مسلمان معاشرے کا امیج خراب کرتے ہیں اور مسلمان معاشرے میں ایک ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جہاں ان فقیروں کو صدقہ دینے والے اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں زیادہ بڑا محسوس کرتے ہیں. بظاہر تو ترس کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر کبر کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں، تکبر کو. تو اس کی وجہ سے کوئی نفع نصیب نہیں ہوتا ایسا صدقہ کرنے کی وجہ سے جس میں آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ چلو پیچھا چھوٹ جائے. کتنے لوگ ہیں جو باہر بیل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اٹھاتے نہیں جب تک کہ کوئی باہر آ کے صدقہ نہ کرے. یہ پروفیشنلز ہیں، کس طرح سے آ کے گھروں کا حصار کر لیتے ہیں اور کسی طرح سے پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے افراد کو صدقہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے مسکینوں کا حق ان کو دے دیا، ایسے لوگوں کا حق دے دیا جو سفید پوش ہیں. تو ایسا صدقہ کرنا جس میں آپ کی نیت اللہ کے یہاں ثواب پانے کی نہیں ہے، پیچھا چھڑانے کی ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اجر و ثواب تو اسی کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے امید باندھی جاتی ہے. اور مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا ایک لقمے یا دو لقمے یا ایک کھجور دو کھجور لے کر واپس چلا جاتا ہے. بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اسے غنی کر دے، اور نہ کسی کو اس کا حال معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے صدقہ دے، نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. پھر پڑوسیوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی نصیحت کی
کہ مجھے لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ غریب الوطن اشخاص جو اجنبی شہر میں ہیں، خواہ محتاج ہوں یا نہ ہوں، ان کی شدت احتیاج وطن سے دور ہونے کی بنا پر ہو، مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ ان سے پیش آئیں اور ان کے مقصد تک انہیں پہنچائیں۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ اسی طرح سے غلاموں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ بخیلی یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، لیکن ریاکاری کے لیے اور نام و نمود کے لیے خرچ کرے اور اسراف کرے، فضول خرچی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ نے اسے کوئی مال ہی نہ دیا ہو، اپنی حیثیت سے گر کر رہے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے۔ اور جو لوگ اپنے مال کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو 2 گنا کرے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اجر عظیم سے مراد جنت ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی رضا اور جنت نصیب فرما دے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پر گواہ لائیں گے۔ جانتے ہیں گواہی کس بات پر ہوگی؟ جس نے کفر کیا اس کے کفر پر، جس نے نفاق کیا اس کے نفاق پر اللہ کے رسول گواہی دیں گے۔ اور گواہ وہ ہے جو یعنی کسی معاملے کے بارے میں یہ بتائے کہ ہاں میں اس کے بارے میں خوب اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ فلاں شخص نے ایسے اور ایسے کام کیا۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کی ایک مثال بیان کی ہے، تو اللہ سے وہ کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، یعنی ان کا کوئی عذر اللہ کے سامنے نہیں چل سکے گا۔ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ اللہ، قسم اللہ کی اے ہمارے رب، ہم مشرک نہ تھے، لیکن ان کا یہ عذر کام نہیں آئے گا کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، آئیے نشے میں ہو یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو۔ شراب کے نشے میں دھت جو شخص ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ بات کی حقیقت کیا ہے یا معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے تو وہ سو جائے یہاں تک کہ جب اسے معلوم ہونے لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس وقت پھر نماز ادا کرے، یعنی اونگ کی حالت میں نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ نیند چلی جائے۔ نماز اس وقت پڑھو جب کہ تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ سعید بن جبیر نے کہا جو تم اپنی نماز میں پڑھتے ہو اسے جان لو۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے، جیسے رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اور اگر نماز کے دوران یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس سے کیا کہہ رہے ہیں، تو نماز کا فرض اس طرح سے ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے شراب پر جو پابندی عائد کی اس کے لیے دوسرا کام یہ کیا، پہلا حکم ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔
اس وجہ سے فیہما اسم کبیر و منافع للناس، ان دونوں میں یہ یعنی شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر اس سے روک دیا۔ اب اوقات کی تنظیم کر دی، ابھی پورے طریقے سے شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لوگوں کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ ٹائم مینجمنٹ ہے کہ نماز کے اوقات میں آپ نشے کی حالت میں نہ ہوں۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو یہ احکامات اس کے مطابق، یعنی پھر ایسا نہیں تھا کہ نماز کے علاوہ کے اوقات میں شراب پینے کی یا نشے کی حالت میں ہونے کی اجازت ہو۔ پھر فرمایا نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، کہ مسجد میں جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتے کیونکہ مسجد نماز کی جگہ ہے، اور اگر اس کا راستہ مسجد سے گزرنے والا ہو تو ایسی صورت میں جا سکتے ہیں، جیسے کسی کی رہائشی مسجد کے اندر ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت ہی معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ تیمم کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، کوچ کرنے کا جب وقت آیا تو سیدہ عائشہ نے اپنے گلے میں جب ہاتھ ڈالا تو ہار نہیں تھا، بہت تلاش کیا گیا، اس ہار کو نہیں ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قیام کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے آرام کیا اور نماز کا وقت ہوا، بیدار ہوئے تو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اس موقع پر تیمم کی آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے نماز ادا کی، پھر جب سواری اٹھی تو اس کے نیچے سے سیدہ عائشہ کا ہار مل گیا۔ تو اللہ رب العزت کیسے مواقع پیدا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے دوسری چیز کو قبول کرنا آسان ہو جائے، ورنہ عام حالات میں اگر پانی موجود نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اگر ابتدا میں یہ حکم آتا تو تیمم کے حکم کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ اللہ کے دشمن یہود اس سے مراد ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں۔ یہود چاہتے ہیں کہ تمام انسانیت حق کا راستہ گم کر دے، خود گمراہ ہوئے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور سرپرستی میں خیر کا حصول اور شر کا زوال اس کی نصرت کے ساتھ ممکن ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعنا، رسول اللہ کی مجلس کا تذکرہ ہے جس میں سارے لوگ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو یہودی کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اطعنا اور عصینا دونوں میں بہت نمایاں فرق نہیں نظر آتا جب بولا جاتا ہے۔ واسمع، اور تم سنو، غیر مسمع، کہ تمہیں سنایا نہ جائے، اور رائینا، ہماری رعایت کرو، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے۔ رائینا کو ذرا سا دبا کر کہیں رائینا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہمارے چرواہے، تو یوں زبان کو موڑ کے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ سبت والوں پر اللہ تعالیٰ نے جب لعنت کی تو ان کے لیے حکم دیا تھا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں، اور یہاں پر
چہرے مٹانے کی بات کی ہے تو کسی چیز کی علامتیں اور اس کے اثرات مٹا دیے جائیں، یعنی جیسے چہرے پہ ناک ہے، آنکھیں، سب کچھ مٹا کر چہرہ سپاٹ کر دیا جائے، تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے، اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا یقیناً اس نے بڑا گناہ گھڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی تعریف چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں اچھا بنانے کے لیے اپنی پاکیزگی کے گن گاتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ دیکھو کسی کے اپنے آپ کو پاک کہنے سے کوئی پاک نہیں ہو جاتا، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ حضرت ابو معمر سے روایت ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا، امیروں میں سے ایک امیر آدمی کی بڑی تعریف کرنے لگا، تو حضرت مقداد اس آدمی کے منہ پر مٹی ڈالنے لگے کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں، کیونکہ جس کی تعریف ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کے اندر تکبر پروان چڑھتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیں وہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے، اللہ پر بہتان ہے، اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی ہے جب حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بخاری کی 6094 نمبر روایت۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 5 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ دو الفاظ توجہ طلب ہیں، جبت اور طاغوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے اڑا کر خط کھینچ کر فالگیری کرنا، بدشگونی لینا، یہ جبت ہے، اور جابر نے کہا طاغوت بڑے ظالم مشرک قسم کے سردار لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس لوگ مقدمات لے کر جاتے تھے اور وہ اسلام کے ماں سوا، اللہ کے قانون کے ماں سوا فیصلے کرتے تھے۔ طاغوت کاہن کے لیے بھی آتا ہے، یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا وہ توہمات پر اور سرکش لوگوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنی سوسائٹی کے بڑوں پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں اسی کو سچ مانتے ہیں، اور توہمات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کیسا حصہ ہے جو ایسے لوگوں نے لیا جن پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، انہیں اپنی کتاب میں سے حصہ دیا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہیں دیں گے۔ یعنی یہ یہودیوں کے بخل کی مثال ہے، اگر اللہ تعالیٰ بادشاہت میں سے انہیں حصہ دے دے تو وہ اتنا بھی خرچ نہیں کریں گے۔ سوچیں کھجور کی گٹھلی کو، پھر گٹھلی کا ایک شگاف ہے جو اس کے اوپر ہوتا ہے، اس شگاف کے برابر بھی اگر کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہوں وہ بھی عطا نہیں کریں گے۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے نوازا ہے۔
پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا۔ یہودیوں میں سے بھی کچھ ایمان لے آئے تھے اور اکثر نے منہ پھیر لیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت ہی جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے، کیونکہ آؤٹر سکن پر زیادہ سختی محسوس ہوتی ہے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو کھالوں کی تبدیلی تکلیف میں کمی کے لیے نہیں، زیادتی کے لیے کی جائے گی، کیونکہ جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے، اس وجہ سے نئی کھال دی جائے گی تاکہ اور زیادہ تکلیف محسوس کریں۔ استغفر اللہ۔ سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں، میں آپ کو اس آیت کی تفسیر بتاؤں، ایک ایک گھڑی میں 100 بار جلد بدلی جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ تو نیک اعمال کرنے والے وہ لوگ ہیں جو واجبات پر اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں اور جو کام اللہ نے پسند کیے ہیں ان سب کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے گروہ کے چہروں کی چمک 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔ دوسرا گروہ آسمان میں بہت زیادہ چمکنے والے ستاروں کی طرح خوبصورت ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی پر 70 جوڑے ہوں گے، اس کے باوجود ان کے پیچھے سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ ترمذی کی 2535 نمبر روایت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو۔ امانت سے مراد ہر قسم کی امانتیں ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ، یا بندوں کے آپس میں حقوق ہوں۔ جو بھی انہیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امانت کو حقداروں کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ سوسائٹیاں عدل سے قائم رہتی ہیں، اور جس سوسائٹی سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں سوسائٹی کے قیام کے لیے زیادہ عرصہ باقی نہیں رہ جاتا، ایسی سوسائٹیاں مٹ جاتی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ اس آیت میں اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو، اس سے مراد حاکم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے، خواہ وہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو۔ جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے، پھر جب گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سنے اور نہ مانے، خواہ وہ حکم دینے والا شوہر ہو یا حکم دینے والا باپ ہو یا حکم دینے والا ریاست کا سربراہ ہو یا حکم دینے والا کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو یا حکم دینے والا کسی ادارے کا سربراہ ہو۔ تو اولو الامر سے مراد با اختیار اور حاکم لوگ ہیں۔ بخاری کی کتاب تفسیر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے سننا اور اطاعت کرنا، حتیٰ کہ تم پر کوئی حبشی نکٹا غلام ہی مقرر کر دیا جائے۔
تو بادشاہ یا حاکم کی بات سننا اور ماننا ضروری ہے، واجب ہے، جب تک کہ وہ خلاف شرع نہ کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ یہ عام حکم، اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت یعنی قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی سنت سے منہ موڑ کر کسی اور سے فیصلے کرنے کے لیے، کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس سے مراد منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں۔ مسلمانوں میں سے کمزور ایمان والے جب اپنے مقدمے کو کمزور پاتے تھے تو رسول اللہ کے پاس لے جانے کی بجائے کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں لے جاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اس قرآن کی طرف، اور رسول کی طرف آؤ یعنی آپ کی تعلیمات کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں۔ صاف منہ موڑنا، منافق اپنے دل کی مرضی کا فیصلہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ کے عہد مبارک میں جس مقدمے میں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا تو رسول اللہ کے پاس لانے سے گریز کرتے تھے، یہی نفاق کی علامت ہے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتے تھے، بد کلامی کرتے تھے۔ جب کبھی ایسی بات رسول اللہ کے پاس پہنچتی تو قسمیں کھاتے ہوئے آتے تھے کہ نہیں، ہمارا ارادہ تو بڑی بھلائی کا تھا۔ اسی کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ باطل کے لیے جھکاؤ، یعنی اسلام کے مقابلے میں غیر اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے عذر پر قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ منافقوں کا طریقہ کار ہے، اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین میں نئی بات یعنی بدعت نکالنا ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ بخاری کی روایت ہے 7277 نمبر پر۔ سیدنا حذیفہ نے کہا کہ اے قرآن اور حدیث پڑھنے والو، تم اگر قرآن اور حدیث پر نہیں جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہوگے، بہت ہی بڑے گمراہ ہونا۔ صحیح بخاری کی 7782 نمبر روایت۔ پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلے کرنے والا مان لیں۔ جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کریں وہ اپنے دلوں میں اس کے بارے میں تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کریں، پوری طرح سے تسلیم کرنا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت اور اجماع کے ذریعے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض کیا ہے، اور اوامر و نواہی میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اور اللہ تعالیٰ نے جن سے روکا، اللہ تعالیٰ نے رسول کے علاوہ اس امت پر کسی کی اطاعت کو فرض نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی اطاعت اصل ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ماں سوا کسی کی اطاعت کو فرض نہیں کیا، غیر مشروط فرض نہیں کیا۔ شوہر کی اطاعت کا حکم ہے لیکن غیر مشروط نہیں ہے۔ جہاں پر وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دے اس کی کوئی اطاعت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، لیکن خالق نے جہاں اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں نافرمانی بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، اور جیسے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مساجد میں جانے سے نہ روکو۔ یہ حدیث سن کر عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال بن عبداللہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔ عبداللہ بن عمر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انہیں شدید برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ میں نے آج تک اتنا برا بھلا کہتے کسی کو نہیں سنا۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ تو عبادت کرنا عورت کا بھی حق ہے، اگر وہ مسجد جا کے عبادت کرنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اگر وہ اللہ کے دین کو سیکھنا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حق کے مقابلے میں مخلوق کے حقوق پھر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔